أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الذين ينقضون عهد اللہ، نافرمان ہے وہ جو توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کو مضبوط کرنے کے بعد، ویقطعون، اور توڑتے ہیں ما امر اللہ بھی، اس چیز کو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ان یوصل، یہ کہ اس کو جوڑا جائے، ویفسدون فی الارض، اور فساد مچاتے ہیں زمین میں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا، وکنتم امواتا، حالانکہ تم بے جان تھے، فاحیاکم، پس اللہ تعالیٰ نے تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی خلقکم، اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سارا، ثم استوى الی السماء، پھر اس نے ارادہ کیا آسمان کی طرف، فسواہن، پس برابر کر دیا ان کو، سبع سماوات، 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ، دوستو یہاں سے فاسقین کی علامات یا فاسقین کی صفات سمجھ لیں، جو فاسقین کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ فرماتے اللہ رب العالمین الذین ینقضون عہد اللہ، فاسق، فاجر، نافرمان وہ ہے جو توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کو مضبوط کرنے کے بعد۔ تو اب اس عہد سے کون سا عہد مراد ہے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس عہد سے مراد وہ عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انسانوں سے لیا تھا۔ حضرت آدم نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری انسان تک جو بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں پیدا ہونے والے تھے، چونٹیوں کے مانند سب کو ظاہر فرمایا اور ان کو عقل و شعور دیا۔ پھر ان سے پوچھا، کیا پوچھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ تو اب بعض ملحدین نے یہ اعتراض کیا کہ اگر ہم نے یہ عہد کیا ہوتا تو ہمیں یاد ہوتا، ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ عہد کے بارے میں باتیں کرنا کہ یہ عہد ہے فلاں فلاں، یہ ویسے ہی باتیں ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جن کے حافظے کمزور ہے تو ان کو تو یاد نہیں ہے، اور جن کے حافظے مضبوط ہیں ان کو یہ عہد یاد ہے۔ جیسے صحابہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھے الست والعہد یاد ہے۔ اسی طرح ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں، حضرت سہیل ابن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ عہد مجھے بھی یاد ہے، اور کئی بزرگ ہیں جو فرماتے ہیں کہ الست والا عہد ہمیں یاد ہے۔ اب رہی ہماری بات اور تمہاری بات، تو ہماری اور تمہارے حافظے کا تو حال یہ ہے کہ ہمیں تو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ روٹی کا لفظ ہمیں کس نے بتایا، پانی کا لفظ ہمیں کس نے بتایا، ہمیں یہ کس نے بتایا کہ یہ ہاتھ ہے، یہ آنکھ ہیں، یہ پاؤں ہیں، یہ انگلی ہیں، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ باپ نے بتایا، ماں نے بتایا، بہن نے بتایا، بھائی نے بتایا، کس وقت بتائے، کس دن بتائے، کس جگہ بتائے ہیں۔ آخر یہ جو ہمیں معلوم ہے تو کسی کے بتانے سے معلوم ہو جائے نا۔ لہذا اگر وہ عہد یاد نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ عہد لیا ہی نہیں، بلکہ عالم ارواح میں وہ عہد لیا گیا ہے۔ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ عہد سے مراد والست والا عہد ہے، اور مفسرین کرام کا ایک دوسرا گروہ فرماتے ہیں کہ اس عہد سے کلمے والا عہد مراد ہے، کہ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کو معبود نہیں مانیں گے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔
تو اب باقی کتنے لوگ ہیں جو اس عہد کو قائم رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو عہد کو توڑنے والے ہیں؟ تو یہ سب کے سامنے ہیں۔ تو دوستو کھلی چیز کے لیے ضرورت نہیں ہوتی، تو یہ عہد مراد ہے کہ وہ اس عہد کو توڑتے ہیں۔ اور اسی طرح جب ہم جو ہے نا وہ کیا بولتے ہیں ایمان مجمل اور ایمان مفصل پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہم عہد کرتے ہیں وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، اور میں نے اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو قبول کیا۔ تو اب اس پر غور کرو، اور یعنی ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے اور دیکھیں کہ ہم نے کتنے احکامات مانے اور کتنے توڑے ہیں، الستو والے عہد پر کتنے قائم ہیں، کلمے والے عہد پر کس قدر قائم ہیں، اور قبلت جمیع احکامہ والے عہد پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ اور کر لو، کیونکہ عہد توڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر فاسقین فرمایا ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں اللہ رب العالمین؟ فاسقین کی علامات میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ عہد کو توڑتے ہیں، اور دوسری علامت وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور توڑتے ہیں اس چیز کو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، أَن يُوصَلَ، یہ کہ اس کو جوڑا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، کیا حکم دیا ہے؟ کہ اپنا تعلق میرے ساتھ جوڑو، اپنا تعلق میرے پیغمبروں کے ساتھ جوڑو، میری کتابوں کے ساتھ جوڑو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑو، صلہ رحمی کرو۔ تو یہ لوگ نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں، نہ اس کے پیغمبروں کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں، نہ اس کی کتابوں کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں، نہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، اور صلہ رحمی کیا ہے؟ اس کے بجائے قطع رحمی کرتے رہتے ہیں۔ آگے تیسری علامت اور تیسری صفت وہ فاسقین کی بیان فرماتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد مچاتے ہیں زمین میں، خلاف شریعت کام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں فساد فی الارض کے اندر داخل ہیں۔ اسی طرح ناپ تول میں کمی کرنا، ملاوٹ کرنا، یہ بھی فساد فی الارض ہے۔ اگر آج صرف ملاوٹ والی چیز کو دیکھا جائے تو نمک، مرچ، ہلدی، گھی، دودھ، شہد، کوئی چیز ایسی نہیں جو خالص ملتی ہو۔ تو وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، تو دنیا میں فساد ہی فساد ہے۔ تو اب اس فساد کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ تو یہاں تک تو یہ توحید، رسالت اور قرآن کریم پر اعتراض کا جواب دیا گیا تھا۔ آگے عقیدہ آخرت کو بیان فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا، یعنی اس کی قدرت اور اس کے احکامات کا انکار تم کیسے کرتے ہو؟ وکنتم امواتا، حالانکہ تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم بے جان تھے۔ تو ماں کے رحم میں تخلیقی انسان کی کیفیت یہ ہے کہ 40 دن تک نطفہ رہتا ہے، پھر خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر لوتھڑا گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، پھر کو گوشت کا ٹکڑا ہڈیاں بن جاتا ہے، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھ جاتا ہے۔ تو جب انسانی شکل بن گئی تو 4 ماہ بعد اس میں روح ڈالی جاتی ہے۔ اب جب اس میں جان آ جاتی ہے اور اس نے ماں کے پیٹ میں نقل و حرکت شروع کر دی، تو اللہ رب العالمین نے اس کے خوراک کا انتظام اس طرح کیا کہ حیض والی نالی اس کے ناف کے ساتھ لگا دی، ماں کے بدن کے ساتھ اس کو جوڑ دیا، اس کے ذریعے سے اس کو خوراک ملتی ہے۔ جان پڑنے کے بعد 5 ماہ تک ماں کے پیٹ میں پلتا رہتا ہے، سانس بھی لیتا ہے، خوراک بھی مل رہی ہے۔ تو خدا کی قدرت دیکھو، نہ کوئی کھڑکی ہے، نہ دروازہ ہے، نہ گرمی سردی سے بچنے کے انتظام، اگر وہ پل رہا ہے، موٹا بھی اور اس قابل ہو جاتا ہے کہ پیدائش کے بعد وہ آواز بھی نکالتا ہے۔ جبکہ دنیا میں حالت یہ ہے کہ گرمی میں چھوٹے سے چھوٹے کمرے کی کھڑکیاں، روشن دان، دروازے بند کر دے
تو انسان کو سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے، دم نکلتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح انتظام فرمایا کہ وہ ماں کے چھوٹے سے پیٹ میں سانس بھی لے رہا ہے، خوراک بھی مل رہی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھو، وہ کیا ہے؟ قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ فرمایا، آگے فرمائے فَأَحْيَاكُمْ، پس اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا کہ ماں کے پیٹ میں جان ڈالی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں مارے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تمہیں قبر میں زندہ کرے گا۔ تو اب یہاں ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، تمہیں زندہ کرے گا، تو یہاں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس زندگی سے مراد قبر کی زندگی ہے۔ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے، پھر جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو فرماتے ہیں تو عاد روحہ فی جسدہ، اس کے روح اس کے جسم میں ڈالی جاتی ہے۔ فرشتے آ جاتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ ما دینک، تو کس دین پر تھا؟ تو وہ سوالوں کو سمجھتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ اس کے بعد اگر نیک ہے تو اس کو قبر میں جو راحت اور آرام ملتا ہے اس کو بھی وہ سمجھتا ہے اور محسوس بھی کرتا ہے، اور اگر بد ہے تو اس کو جو سزا ملتی ہے اس کو وہ سمجھتا بھی ہے اور محسوس بھی کرتا ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ قیامت قائم کی جائے گی، تمام کے تمام رب تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، رتی رتی کا حساب ہوگا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اب آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یعنی کچھ انعامات کا تذکرہ جو ہے نا وہ فرماتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی اللہ رب العالمین نے اپنی چند نعمتوں کا ذکر وہ فرمایا تھا، پیچھے آیت میں گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، اور اسی طرح آسمان سے بارش نازل فرمائی اور اس کے ذریعے پھل پھول پیدا فرمائے۔ تو آگے اللہ رب العالمین کچھ دیگر انعامات ہیں ان کا تذکرہ فرماتے هو الذی خلقکم، اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سارا، زمین میں جو کچھ ہے انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ تو اب بعض لوگ جو ہے نا وہ اعتراض کرتے ہیں، یعنی جن کو دین کا کچھ علم نہیں ہوتا اور دینی معلومات سے بے خبر ہوتے ہیں، تو وہ اعتراض کرتے اور مختلف قسم کے جو ہے نا وہ اشکالات کرتے رہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بتاؤ سانپ کے پیدا کرنے میں انسان کو کیا فائدہ ہے، بچھو کے پیدا کرنے میں انسان کو کیا فائدہ ہے، اسی طرح دوسرے زہریلی قسم کے جانور پیدا کرنے سے انسان کو کیا فائدہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سانپ کے فوائد تو بہت ہیں، حکماء نے بھی کافی فوائد جو ہے نا وہ سانپ کے بیان کیے ہوئے ہیں، لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے ایک فائدہ وہ بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھو عذاب قبر کے بارے میں آتا ہے کہ بروں کے پیچھے، یعنی جو بدکار لوگ ہیں ان کے پیچھے 99 اژدہے لگے ہوں گے اور اتنے زہریلے ہوں گے کہ اگر ایک دفعہ سانس لے تو دنیا میں کوئی چیز ہری نہ رہے۔ تو ان کا ڈنگ کتنا زہریلا ہوگا۔ تو اب اگر دنیا میں سانپ نہ ہوتا تو یہ بات کس طرح سمجھ آتی اور انسان عبرت کس طرح حاصل کرتا۔ اب دیکھو حالت یہ ہے کہ مجمع میں اگر چھوٹا سا سانپ نظر آ جائے تو وہ مجمع کتنا بے حواس اور بے اختیار ہو کر بکھر جاتا ہے۔ تو دوستو قبر میں اتنے زہریلی سانپ ہوں گے کہ وہ ڈنگ ماریں گے اور آدمی بھاگ بھی نہیں سکے گا۔ تو یہ فائدہ ہے کہ نہیں کہ اس سے انسان کو عبرت حاصل ہوتی ہے۔ فائدے کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ بس کوئی چیز کھا لی اور پیٹ میں ڈال لی اور پیٹ جو ہے نا بھر جائے، بس یہ فائدہ نہیں، بلکہ عبرت حاصل کرنا بھی فائدے میں شامل ہے۔ تو فرماتے ہیں ثم استوى الى السماء، پھر اس نے ارادہ کیا آسمان کی طرف، فسواهن 7 سماوات، پس برابر کر دیا ان کو 7 آسمان اپنے قدرت سے۔ یہ تمام چیزیں زمین، آسمان،
سورج، چاند، ستارے اللہ رب العالمین نے تمہارے فائدے کے لیے بنائے ہیں۔ وہ بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے، کوئی چیز اس کے علم اور قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔